حدیث ضعیف ہے، بس کسی نے گھڑی ہوگی، راوی صحیح نہیں ہے، راوی صحیح نہیں ہے، کیونکہ میں قصے بیان کرنے والا نہیں ہوں۔ میرا جو بیان ریکارڈ ہو رہا ہے، بڑے بڑے محدثین، علماء، اہل حدیث، اصول حدیث، فن کے ماہرین وہ دیکھیں گے اور دیکھیں اس کی سند اخبارانہ محمد مصنف کا نام ہے، یعنی ابو بکر محمد بن حسن بن درید، یہ کہتا ہے قال حدثنا الاکلی۔ اب اکلی کون ہے؟ یہ وہ جانتا ہے جو فن رجال جانتا ہے۔ یہ کہتا ہے حدثنا اکلی عن ابن عیشہ۔ اب اکلی کون ہے؟ اکلی کا نام ہے زید بن حباب بن ریان تمیمی کوفی، اکلی کے نام سے مشہور ہے، مشہور اکلی ہے۔ یہ کہتا ہے میں نے ان سے سنا، زید بن حباب بن ریان تمیمی سے، عن ابن عیشہ، یہ کہتا ہے میں نے ابن عیشہ سے سنا۔ تو ابن عیشہ کون ہے؟ عبید اللہ بن محمد بن حفص، میں نے اس سے سنا۔ اب ابن عیشہ کہتا ہے ان حماد، میں نے حماد سے سنا۔ حماد کون ہے؟ حماد بن سلمہ بن دینار بصری، اس سے سنا۔ اب حماد کہتا ہے کہ ان حمید، میں نے حمید سے سنا۔ حمید کون ہے؟ حمید بن ابی حمید الطویل ابو عبیدہ بصری۔ یہ سب کے نام، اس کے دادے کے نام، اس کے پردادے کے نام، یہ مجھے یاد ہے۔ اور یہ حمید بن ابی حمید کہتا ہے ان انس ابن مالک، میں نے حضرت انس ابن مالک صحابی رسول سے سنا، اور وہ عام صحابی نہیں، حضور کا غلام حضرت انس، یعنی مولا رسول اللہ، مولا رسول اللہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص غلام انس سے سنا۔ یہ تمام راوی جن کے میں نے نام لیے ہیں، ان کی وفات بھی مجھے یاد ہے کہ کب مرے، کب دنیا سے گئے یہ راوی، اور میں نے کتب رجال میں دیکھا، تہذیب و تہذیب میں دیکھا، تقریب و تہذیب میں دیکھا، سیر و اعلام نبلہ علامہ ذابی میں دیکھا، سب کے سب صحیح، سب کے سب قابل وصول۔ گویا یہ خبر ٹھیک ہے، خبر یہ جھوٹی نہیں۔ اب وہ آئے، قریب آئے، جب قریب آئے حتی داخل المسجد، یہ اس کتاب کے عربی کے الفاظ ہیں، حتی داخل المسجد، کہ وہ یعنی مسجد میں داخل ہوئے، اور جو ان میں پڑھا تھا وہ کہتا ہے اینا وصی رسول اللہ، کہاں ہے وصی، یعنی حالانکہ ممبر پہ بیٹھے ہیں لیکن نہ پوچھا، پھر بھی یہ نہ کہیں کہ کہیں دھوکہ ہو جائے۔ آگے ہیں فَأَشَارَ الْقَوْمُ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ، صحابہ کرام نے اشارہ حضرت ابو بکر کی طرف کیا رضی اللہ تعالیٰ، ان کی طرف کیا کہ یہ خلیفہ رسول۔ بس جلدی جلدی پڑھو تاکہ بعد والے دو قبلہ صاحب کو ٹائم ملے۔ فَوَقَفَ عَلَيْهِ، بس وہ رکا ادھر، اور کہتا ہے اب وہ خلیفہ سے مخاطب ہے، کہتے ہیں حضرت آپ خلیفہ رسول ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل میں ہوں۔ کہتا ہے اریدو ان اسألک ان اشیاء لا یعلمها الا نبی او وصی نبی، کہتا ہے میرے چند سوال ہیں، اور وہ ایسے سوال ہیں کہ جن کا جواب یا خود رسول دے سکتا ہے یا ان کا حقیقی خلیفہ دے سکتا ہے۔ جب یہ کہا قال ابو بکر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا سل اما بدا لکا، ابتدا کرو، سوال پوچھو، سلونی نہیں کہا، یہ نہیں کہا سل ما شئتا یا سلونی، سل ما شئتا۔ علی کی اولاد میں سے 11 اماموں میں سے کوئی کہہ سکتا ہے، یا علی خود کہہ سکتا کہ جو چاہے پوچھ لو۔ یہ
ان کا خاصہ ہے۔ حضرت نے کیا فرمایا کہ پوچھو، سوال کرو، کیا سوال ہے؟ اب وہ کہتا ہے قال الیہودی، کہتا ہے اخبرنی اما لیس للہ، میرا پہلا سوال، یعنی تینوں سوال توحید کے بارے میں ہے۔ سمجھ رہے آپ بھائی، آپ کی توحید بھی کچی نہیں ہونی چاہیے، ہم بھی توحیدی ہیں، توحید والے ہیں نا۔ تو کیا ہے؟ توحید کے بارے میں سوال ہے، توحید کے کہ پہلا سوال یہ تھا کہ ہمیں یہ بتائیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں۔ وَأَخْبِرْنِي أَمَّا لَيْسَ عِنْدَ اللَّهِ، دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے پاس نہیں، اور تیسرا سوال یہ ہے کہ وَأَمَّا لَا يَعْلَمُهُ اللَّهُ، کہ وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نہیں جانتا۔ بس یہ تین سوال، اور یہ تین سوال صرف توحید کے بارے میں ہیں۔ ابھی میں نے رسالت کے بارے میں نہیں پوچھا، قیامت کے بارے نہیں، امامت کے بارے نہیں، صرف توحید کے بارے میں۔ اب اگلے جملے سننا، جب اس نے سوال کیا فقال ابو بکر هذه مسائل الزنادقہ، اشارہ لے جاؤ، یہ سوال ہے، یہ سوال ہے، یہ تو زندیقوں کے سوال ہیں۔ اللہ نہیں جانتا، وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے، وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ تو یہودی کرتے ہیں۔ اسے اشارہ کیا، پکڑو ان کو لے جاؤ۔ یہ کتاب کہتی ہے، کتاب کہہ رہی ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں۔ یا یہودی وَهَمَّ ابو بکر والمسلمون رضی اللہ عنہم، کیونکہ سارے صحابہ کرام تھے۔ اب حضرت اٹھے، اس کو دھکا دیا، وہ جو سوال کرنے والا تھا اس کو دھکا دیا۔ والمسلمون رضی اللہ تعالی عنہم، باقی صحابہ کرام نے اس کو دھکے دے۔ سمجھتے ہیں آپ دھکے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ایک بندے کو ادھر بس لے جانا، انہوں نے اشارہ کیا اور آپ انہوں نے بھی حصہ لیا، یہ نہیں کہ انہی سے کہا، خود بھی اس میں شامل۔ اب صحابہ کرام سے مسجد بھری ہوئی ہے، بعض صحابہ رو رہے ہیں، بعض صحابہ پریشان ہیں کہ ہمارا نبی رحمت للعالمین ہے، رحمت للعالمین، اور یہ سلوک یہودی علماء سے، یہ سلوک، سب رونے لگے۔ تو اب ایک صحابی اٹھا، حضرت ابن عباس، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ما انصفتم الرجل، یار آپ نے ان سے انصاف نہیں کیا۔ سمجھ رہے؟ آپ گھبرا تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ میں ذرا جوش سے نہیں تقریر کر رہا، یعنی خطابت کا یہ فن ہے کہ جوش نہیں دکھانا، سمجھانا، مقصد سمجھانا ہوتا ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ حضرت ابن عباس نے کہا آپ نے اسے انصاف نہیں کیا، ما انصفتم الرجل، ان سے انصاف نہیں کیا۔ فرمایا ان کان عندکم جوابہ، اگر آپ کو کچھ نہیں آتا تھا، آپ کو پتہ نہیں تھا، تو اس کی طرف لے جاتے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ اور ان سوالوں کا جواب علی دے گا، آپ کہہ دیتے۔ اب حضرت نے کہا ٹھیک ہے، سب چلیں در علی پہ۔ اس نے کیا کہا کہ ان سوالوں کا جواب یا نبی خود دے سکتا ہے یا نبی کا حقیقی خلیفہ دے سکتا ہے۔
اب کہا سوائے علی کے اس کا کوئی جواب دینے والا نہیں، آؤ علی کے در پہ۔ تمام مسجد نبی کے تمام صحابہ کرام اور آگے آگے حضرت خود پر نفس نفیس حضرت علی کے دروازے پہ آئے، دکل باب کیا، مولا علی سمجھ گئے، مسکرائے، کہتے ہیں یا علی اسلام پر مشکل پڑ گئی ہے، حضور خود موجود نہیں، اب سوال ہے، سوالوں کا جواب کون دے؟ اب جب آئے علی کے دروازے پہ تو مولا نے، یعنی بعض کتابوں میں یہ ہے کہ مولا نے سوالوں کے بارے میں نہیں پوچھا بلکہ علی نے جواب دینا شروع کر دیا، سوال نہیں پوچھے کہ تمہارے سوال کیا ہیں، بلکہ علی نے جواب دینا شروع کر دیا اور کہا، فرمایا یا یہودی، ہاں سوالوں کا جواب میں دوں گا۔ یہودی کہتا ہے، میرا خیال ہے یہودی نے، کیونکہ یہ اس عالم کے ساتھ پہلے وہ مسئلہ ہو چکا تھا تو دوبارہ مولا علی سے کہنے لگا قال الیہودی اسألک عن اشیاء لا یعلمها الا نبی او وصی نبی، وہی سوال دہرایا مولا علی سے، کہا میرے سوال وہ ہیں کہ جن کا جواب کوئی نہیں دے سکتا، اس پوری بھری کائنات میں نہیں دے سکتا، یا خود نبی دے سکتا ہے یا اس کا حقیقی وسیع دے سکتا ہے۔ تو مولا علی کہتے ہیں ٹھہر، تمہیں پتہ چل جائے گا حقیقی وسیع کون ہے اور غیر حقیقی کون ہے۔ اب مولا کائنات نے کہا یہ کہ اما ما لا یعلمہ اللہ، مولا نے آخری سوال سے شروع کیا جائے، کہا تو نے وہاں مسجد نبی میں یہی سوال پوچھا تھا نا کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ نہیں جانتا۔ اب ان میں سے بعض نے اشارے کیے، یار یہ سوال علی کو کس نے بتائے؟ یہ بتانے والا کون ہے؟ پہلے بندہ آیا نہیں، وہ کہتے ہیں تم نے علی کو سمجھا نہیں، اگر سمجھتے تو علی کے ممبر پر آج علی ہوتا۔ تو کہا کہ پہلا سوال تمہارا یہ ہے، جلدی جلدی ذرا پڑھو، کہ وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نہیں جانتا؟ فرماتے ہیں قولکم یا معاشر الیہود انا عزیرا ابن اللہ، اے یہودیو تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عزیر اللہ کا بیٹا ہے عقیدہ تمہارا؟ کہتے ہیں جی بالکل ہمارا عقیدہ ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں واللہ لا یعلم ان لہ ولدا، جس کو اللہ نہیں جانتا وہ یہ ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں۔ بھائی اللہ کا بیٹا موجود ہو تو اللہ جانے، لم یلد ولم یولد، مولا فرماتا ہے میرا رب وہ ہے کہ نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، اور نہ وہاں اس کا کوئی بیٹا ہے نہ اس کی بیٹی ہے، لہذا اللہ نہیں جانتا کہ میرا کوئی بیٹا ہے۔ جب چیز ہے ہی نہیں تو اس کو اللہ کیسے جانے؟ وہ مطمئن ہو گیا۔ مولا نے پوچھا اور سوال، کہتا ہے جی مطمئن کر دیا آپ نے۔ اور دوسرا سوال، وَأَمَّا قَوْلُكَ أَخْبِرْنِي بِمَا لَيْسَ عِندَ اللَّهِ، اور وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے پاس نہیں؟ فرماتے ہیں فَلَيْسَ عِندَهُ ظُلْمٌ لِلْعِبَادِ، میرے خدا کے پاس ظلم نہیں ہے، میرا رب وہ ہے جو ظالم نہیں، اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا بلکہ وہ عادل ہے اور اپنے بندوں سے ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا۔ میرا رب ظالم نہیں، جو چیز اللہ کے پاس یعنی اللہ کے پاس نہیں ہے فلیس عندہ ظلم للعباد، اللہ ظالم نہیں یعنی اللہ عادل ہے،
اس لیے ہمارے اصول دین میں توحید عدل ہے. اصول دین یاد ہے اپنے اصول دین؟ شاباش. اصول دین 5 ہیں ہمارے. اصول اصل کی جمع ہے. اصل کہتے ہیں جڑ. درخت ہے نا، درخت اس جڑ پہ گئے. شیعوں کی جڑیں کیا ہیں؟ وہ 5 ہیں: توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. یہ ہمارے 5 اصول ہیں. اور ہمارے بھائیوں کے 3 ہیں. ہمارے بھائیوں کے 3 ہیں: توحید، نبوت، قیامت. ادھر عدل نہیں اور امامت نہیں. اس لیے امام نے فرمایا کہ میرا رب عادل ہے، اس لیے ہم نے اصول کو عدل میں شمار کیا. ہمارا رب کیا ہے؟ عادل ہے. اور جن کے اصول میں امامت ہے ہی نہیں سمجھے میری بات. بھائی اصول ہر مذہب کے اصول ہوتے ہیں. جس کے مذہب میں اصول میں امامت ہے ہی نہیں تو معرفت امام کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ کے مذہب میں امامت ہے، لہذا معرفت امامت، آپ نے امام کی معرفت کر لی. تو تیسرا سوال کیا ہے؟ کہتا ہے تیسرا: اخبرنی بما لیس للہ، کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں؟ فرمایا فلیس لہ شریک، جو اللہ کے لیے نہیں. میرا رب وہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں. اب یہ یہودی دوسرے سے پوچھتا ہے مطمئن ہوا ہے یا نہیں؟ سوال رہ گیا ہے. کہتا ہے نہیں. کہتا ہے اس بندے میں اور اس میں فرق ہے. یہودی عالم کہتا ہے اس کا تعلق ادھر سے ہے اور اس بندے کا تعلق ادھر سے ہے. اس کے چہرے سے جو نور نکل رہا ہے وہ اوپر سے تعلق ہے اور ان کا تعلق. سمجھ گئے آپ میری بات؟ کہتا ہے ان میں فرق ہے. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں فرق کر لو، فرق کرو، برابر نہیں. اس لیے تو احمد ابن حنبل کے بیٹے نے عبداللہ نے پوچھا امام احمد ابن حنبل سے. 4 امام ہیں نا، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبلی. سعودیہ جو ہیں وہ حنبلی ہیں. تو بیٹے نے پوچھا کہ یا ابا، اے بابا بتائیں صحابہ میں سے کون افضل ہے؟ سننا میری بات، توجہ. بابا یہ مسئلہ حل کر لیجئے اور امت محمد کو بتا دیجئے کہ صحابہ میں سے کون افضل ہے. امام احمد ابن حنبل نے اپنے عقیدے کے مطابق نام لیا، فلاں 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 فلاں. بیٹا پوچھتا ہے فائنہ علی ابن ابی طالب. بابا اپنے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کا نام لیا لیکن علی کا نام نہیں لیا. تو احمد ابن حنبل غصے کی حالت میں اپنے بیٹے سے کہتا ہے یا بنیا علی من اہل البیت. بیٹا تجھے سمجھ نہیں، علی اہل بیت میں سے ہے. لا یقاسو بہم احد، جن کے میں نے نام لیے ہیں ان میں سے ایک بھی نہیں جو علی کی برابری کر سکے. یہودی سمجھ گئے. اب جب سوال مکمل ہوا، ہاں بھائی کچھ شک شبہ رہ گیا ہے؟ کہا نہیں کوئی شک نہیں. اب اس نے کلمہ پڑھنا ہے. سمجھ رہے میری بات ہے؟ اب اس نے کلمہ پڑھا علی کے دروازے پر. اب جو اس نے کلمہ پڑھا ہے اگر وہ کلمہ بھی شیعوں والا ہو، بھائی کہتے ہیں نا کہ آپ علی ولی اللہ کلمے میں نے تو متحدہ علماء بورڈ میں دشمنوں کے سامنے بتایا تھا، للکار کر بتایا تھا کہ ہم تمہاری کتابوں سے کلمے میں علی ولی اللہ، مولا علی کا نام
صحابہ کرام کی کے دور میں حضور کے متصل ثابت کرتے ہیں، اور حدیث تقریری، اسے کیا کہتے ہیں؟ حدیث تقریری، کہ صحابہ کرام کے سامنے کام ہو رہا ہو اور اسے منع نہ کریں تو یہ دلیل ہے کہ یہ کام اسلام میں جائز ہے۔ کیوں؟ صحابہ نے روکا نہیں۔ یہ ہے حدیث تقریر موقوف، کہ جو صحابی کے سامنے کام اور مثلا کوئی گوشت کھا رہا ہے کسی جانور کا، وہ صحابی روکتا نہیں تو دلیل ہے کہ وہ حلال ہے۔ لہذا صحابہ کرام کی موجودگی میں، حضرت ابو بکر کی موجودگی میں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب کلمے میں، بھائی کلمے میں ہے، ہماری نماز میں نہیں۔ کیوں؟ ہماری نماز وہی ہے جو رسول پڑھتے تھے، ہماری نماز وہی ہے جو علی پڑھتے تھے۔ کیوں؟ ہمارا مذہب دیانت کا مذہب ہے۔ ہم نے نہ رسول کی شریعت میں اپنی طرف سے کوئی چیز داخل کی ہے، اور نہ ہمارے اندر اتنی جرأت ہے کہ ہم نماز جیسی رسول اللہ اور ائمہ اہل بیت کی نماز میں کسی چیز کا اضافہ کریں۔ ہماری وہی نماز ہے جو علی نے پڑھی، ہماری وہی نماز ہے جو امام جعفر صادق نے پڑھی۔ نماز میں اضافہ کرتا ہے، سمجھ لو کہ وہ نہ علی والا ہے نہ امام جعفر صادق والا ہے۔ جہاں علی نے پڑھا، جہاں ہمارے 12 اماموں نے پڑھنے کا حکم دیا، وہاں ہم پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے۔ لیکن جہاں انہوں نے نہیں پڑھا، ہم اگر پڑھیں تو امام کی نافرمانی، شریعت سے بغاوت، اور جہاں امام نے پڑھا ہے وہاں نہ پڑھیں، یہ بھی بددیانتی اور امام کی مخالفت۔ اب کیونکہ کلمے میں علی ولی اللہ ہمارے ائمہ اہل بیت سے ثابت ہے، صحیح سند سے ثابت ہے، اور میں تو مناظرے کرتا ہوں، مذہب اہل بیت کا دفاع کرتا ہوں۔ جو ہمارے مذہب میں ہے ہم اس کو ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں، اور جو نہیں ہے آپ اضافے کرتے ہیں نمازوں میں۔ آپ میں اور بنو امیہ میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے بھی تو نماز تبدیل کر دی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ہماری کتاب من لا جاز له الفقی اور فروع کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے نماز پڑھ کے دکھایا۔ وَأَرْسَلَ يَدَيْهِ، امام جعفر صادق نے ہاتھوں کو کھولا، ہاتھ کھول کر نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کے اپنے صحابی سے کہا یا حماد ہَكَذَا صَلِّ، اے حماد اس طرح نماز پڑھنا جس طرح میں نے پڑھی ہے۔ اور رسول نے کیا کہا؟ اصلی کما رأیتمونی صلو کما رأیتمونی اصلی، اے لوگوں نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ہماری نماز میں تبدیلیاں نہیں ہیں، کوئی اضافے نہیں ہیں۔ ہماری نماز وہی ہے جو نجف میں پڑھی جا رہی ہے، ہماری نماز وہی ہے جو کربلا میں پڑھی جا رہی ہے، ہماری نماز وہ ہے جو امام رضا کے روزے پہ پڑھی جا رہی ہے، ہماری نماز وہ ہے جو معصومہ قم کے روزے پہ پڑھی جا رہی ہے۔ اور جو بھی اس کے بغیر ان نمازوں کے علاوہ کوئی اضافہ کرتا ہے، کسی چیز کا اضافہ کرتا ہے، وہ ان ملعونوں سے کم نہیں ہے۔ میں بڑی ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں۔ اب کلمے میں یہ کتاب ہماری نہیں، ہمارے بھائیوں کی مستند کتاب ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 45 ہے۔ اب صحابہ کرام کے سامنے یہودی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہا ہے، اگر وہ اس نے کلمے میں وسیع یہ الفاظ فرمائے ہیں کہ ان
اللہ کا وسیع و رسول اللہ مولا علی کا نام لیا ہے اور تیسری شہادت پڑھی ہے، تو اگر ناجائز تھی تو صحابہ نے منع کیوں نہ کیا؟ لہذا ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں اگر یہ مخالف شریعت تھا تو انہوں نے روکا کیوں نہیں؟ اگر روکا نہیں اور تم روکتے ہو اور تم کہتے ہو کہ شیعوں نے کلمہ پڑھایا ہے، سمجھ لو کہ تم کن کی مخالفت کر رہے ہو؟ صحابہ کے دشمن تم ہو یا ہم ہیں؟ اب میرے دوستوں بزرگوں، بس آخری لفظ ہے میرے، اب اس یہودی نے کلمہ پڑھا، کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وانک وصی رسول اللہ، کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں اگر پیغمبر خاتم کے بعد ان کا کوئی حقیقی وصی اور خلیفہ برحق ہے تو میں گواہی دیتا ہوں یقیناً تو ہی ہے۔ میں تو 3 گھنٹے بیان کرتا ہوں لیکن آج کیونکہ وقت نہیں ہے، بہت ٹائم لے لیا آپ کا۔ اب یہودی نے کلمہ پڑھا، پڑھنے کے بعد اب جو انہوں نے نعرہ لگایا ہے، بھائی کلمہ تو پڑھا گیا، آپ والا کلمہ، کسی نے نہیں کہا بھائی کلمہ پڑھا دیا تم نے دوبارہ پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، بس یہی کلمہ ہے، آگے کیا کہا کسی نے نہیں کہا۔ اب جب کلمہ پڑھا تو جو انہوں نے نعرہ لگایا ہے اگر وہ نعرہ بھی علی والا ہو، ہم کہتے ہیں نا یا علی مدد، کہتے ہیں کہ نہیں؟ اب صحابہ کرام نے جب علی نے مشکل حل کی تو انہوں نے نعرہ کیا لگایا؟ یہ کتاب میرے سامنے، اگر کتاب نہ ہو تو میرا خون معاف ہے، اس میں ہے فقال ابو بکر رضی اللہ عنہ والمسلمون لعلی یا مفرج الکرب، اے مشکلوں کے حل کرنے والے مشکل کشا علی۔ ہمارا کلمہ بھی ثابت ہے، ہمارا یا علی مدد بھی ثابت ہے، لیکن میرے دوستوں جب تک ہم اپنا عمل اور کردار ان کی تعلیمات کے مطابق نہیں کریں اس وقت تک ہم دعوے میں، دعویٰ ہر بندہ کرتا ہے کہ میں علی والا ہوں، میں موالی ہوں، لیکن موالی تب ہوگا جب علی کا حکم مانے گا، علی کا حکم مانے گا۔ محب محبوب کا ہر حکم مانتا ہے، اگر وہ جان بھی مانگے تو جان بھی دیتا ہے۔ تو علی نے فرمایا نا امتحنوا شیعتنا عند ثلاث، میرے شیعوں کا اگر امتحان لینا ہے تو 3 موقعوں پر لے لیں، اگر اس میں پاس ہو گئے تو میرے شیعہ۔ الاول عند مواقیت الصلاۃ، کہ جب نماز کا وقت ہوگا، آذان ہوگی، عند مواقیت الصلاۃ کیف محافظتہم لہا، کہ دیکھ لینا کہ وہ نماز کی محافظت کیسے کرتے ہیں، آیا نماز پڑھتے ہیں یا نہیں، یہ پہلی شرط ہے۔ عند مواقیت الصلاۃ، نماز کی اہمیت کے حوالے سے۔ الثانی، دوسری یہ ہے عند اسرارہم کیف حفظہم لہا عن عدونا، کہ ہمارے اسرار کو ہمارے دشمنوں سے کیسے پوشیدہ رکھتے ہیں اور ہمارے اسرار کی کیسے حفاظت کرتے ہیں، عمل اور کردار کے